پاکستان کی اقتصادی اور معاشی ترقی کے حوالے سے ایک منصوبہ قرار دیا جاتا ہے، جس کا پہلا فیز مکمل ہو چکا ہے، دوسرے فیز کی تیاریاں شروع ہیں، دوسرے فیز پر بڑی حد تک کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور اس پر آج ہم نے اظہار خیال کے لیے جن مقررین کو دعوت دی ہے وہ اپنے شعبے کے انتہائی ماہر ہیں، اور خاص طور پر جب ہم نے مزمل اسلم صاحب کو دعوت دی جو کہ ماہر معاشیات بھی ہیں، آج کل صوبائی حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے خزانہ کی خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ نے ان کو ٹیلی ویژنس پر بہت دیکھا ہوگا۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر خالد سابق بیوروکریٹ بھی ہیں اور ساتھ میں ماہر تعلیم بھی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک پریزنٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اسی طرح ڈاکٹر گلزار جلال بھی آپ کی خدمت میں اظہار خیال کریں گے۔ آج ہمارے معزز مہمانوں میں محترمہ رابعہ بصری صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں جو سابق رکن اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل خواتین کا جو چیمبر ہے، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ان کی منتخب صدر بھی ہیں۔ ہمارے درمیان ایک اور انتہائی معزز شخصیت جناب محمد اسحاق صاحب موجود ہیں جو کہ سابق صدر ہیں ایوان صنعت و تجارت خیبر پختونخوا کے۔ اسٹوڈنٹس، آپ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور آج کی اس تقریب کا ہم نے جو انعقاد کیا وہ سٹی یونیورسٹی کے تعاون سے اس لیے کیا کہ آج کی تقریروں میں سے ایک سوال ہم منتخب کریں گے، اور وہ سوال آپ کی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ آنے والے ایگزامز میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے 5 سے 7 نمبرز ہوں گے۔ جہاں تک آج کی اس تقریب کا ایک اور تعلق ہے وہ یہ کہ اس کا انعقاد چائنا ونڈو نے کیا ہے، اور چائنا ونڈو بنیادی طور پر پشاور میں چینی ثقافتی اور اطلاعاتی مرکز ہے۔ بنیادی طور پہ یہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ اس سینٹر کو جو شامی روڈ پر واقع ہے اب تک 2,42,000 لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہلے بھی آتے رہے ہیں، اور اب بھی آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کلچرل سینٹر ہے اس کا وزٹ کریں گے۔ میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر گلزار جلال صاحب سے، جو ایڈورڈز کالج پشاور میں شعبہ انگریزی کے سربراہ ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے اور پاکستان چین دوستی کے حوالے سے انہوں نے اپنا مقالہ تیار کیا ہے۔ میں درخواست گزار ہوں پروفیسر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس باقاعدہ سیمینار کا آپ کے مقالے سے آغاز کریں۔ We are extremely grateful to China Window, GCF, that is Global Connect Forum, and City University, that all of them, they have provided us this opportunity to say a few words about the friendship, about the economic situation, and the rest of the matters. The administrator of China Window, Amjad Aziz Malik, he is a sparking plug behind all these functions and gatherings, and the credit goes to him that he should be remembered for such matters, that is, which is for the development of the country, the people, the youth, the academic, and the rest of the matters. جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی کا، so there are two statements. Pakistan and China, they are time-tested friends. This is one. And the second is that the friendship is higher than Himalayas, deeper than the deepest sea in the world, and sweetest than honey. These are the similes or the analogies on the basis of which we can gauge the depth of the friendship of the two nations and the two countries. Lekin a friend in need is a friend indeed. That's a saying or a quotation. اور اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے یہ ایک زبردست مثال ہے۔ ہاؤ 2014 میں there was a survey conducted by the BBC, اور they came to the conclusion that 76%
76% پاکستانی یہ سوچتے ہیں، یہ ان کے خیال میں ہے، وہ اس کو مانتے ہیں کہ چین جو ہے وہ پاکستان کا بڑا زبردست اور کلوز فرینڈ ہے. دس از ون ایگزامپل. لیٹس ٹیک another one. میں صرف چند ایگزامپلز آپ کو دوں گا، باقی جو ڈیٹیلڈ پریزنٹیشن ہے دیٹ ول بی بائی ڈاکٹر خالد خان صاحب انشاءاللہ. تو now let's take another example. 20 اکتوبر 1962 1962. This is written in Shahab Nama, and Qudratullah Shahab, he was the principal secretary to the President Ayub Khan. اس نے لکھا ہے کہ رات کے 2 بجے چینی سفارتکار میرے گھر تشریف لائے اور اس نے کہا کہ ہندوستان نے 1962 کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہندوستان نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے، اب ہم نے بھرپور حملہ کرنے کی تیاری کی ہے اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. شہاب صاحب نے کہا کہ میں کیوں؟ اس نے کہا یو آر دا اونلی پرسن ہو ہیز ایکسیس ٹو دا پریزیڈنٹ، اور آپ صدر ایوب تک یہ بات پہنچا دیں. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جو چینی نیشن ہے یا جو لوگ ہیں، یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ ہمیشہ اشاروں اور کنایوں میں بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ آپ ایوب خان کو کہہ دیں کہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے. شہاب صاحب نے لکھا ہے کہ میں رات کے 3 بجے پریزیڈنسی پہنچ گیا، صدارتی محل پہنچ گیا، اور میں نے ایوب خان تک کسی طرح I got an access اور ان کو یہ بات بتائی. تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سر اگر آپ سمجھے تو ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم کشمیر پہ اپنے فوجیں آگے بڑھا دیں اور ہم بھی we would like to settle the score with India. تو ایوب خان نے مجھے کہا کہ یار آپ سویلین لوگ جو ہیں نا، آپ عجیب لوگ ہیں، یہ اتنا آسان ہے کہ ہم فوج آگے بڑھا دیں، بس آپ بھی سو جائیے. شہاب نامہ میں ریفرنس دے رہا ہوں، شہاب نامہ، آپ بھی سو جائے اور مجھے بھی سونے دو. دس از ون ایگزامپل. سیکنڈ ایگزامپل, in 1962 when our delegation when it visited China, تو اس میں ہمارے فارمر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے، شہاب صاحب بھی شامل تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم چیئرمین ماؤ سے ملے تو جیسے ہی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے دا فرسٹ سینٹینس چیئرمین ماؤ کا کیا تھا، 1962 کی بات ہو رہی، دس از ویژن اینڈ دس از لیڈرشپ، دس از سینسیبلٹی اینڈ دس از سینسٹیوٹی. اس کا سینٹینس کیا تھا کہ از ایسٹ پاکستان ٹرینکول، کیا مشرقی پاکستان، ڈیئر اسٹوڈنٹس شاید آپ کو پتہ ہو کہ آج کل اس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، میں 62 کی بات کر رہا ہوں، کہ کیا مشرقی پاکستان وہاں پہ آرام ہے، سکون ہے، امن ہے؟ تو اس وقت ہمیں یہ کویسچن بڑا عجیب سا لگا. لیکن پھر 1970 میں آفٹر 8 ایئرس پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. تو دس از دا فرینڈشپ، دیز آر دا ایگزامپلس. اسی طرح اب آپ دیکھ لیجئے تاریخی طور پر، آپ جی ٹی روڈ دیکھ لیجئے، 1533 میں یہ منصوبہ شروع ہوا تھا. اسی طرح پھر جو ریلوے سسٹم ہے انڈیا یا پاکستان میں، اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1853. اس کا مقصد کیا تھا؟ ایکسپلائٹیشن، ریسورسز، the transportation of the resources from India to England or Great Britain. پھر موٹر وے پروجیکٹ، لیکن پھر سی پیک 2015 and 16. سی پیک ایک ایسا ایگزامپل ہے، ایک ایسی مثال ہے جو پیور اٹ از بیسڈ آن فرینڈشپ. تو اگر ہم ان تمام مثالوں کو دیکھ لیجئے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چائنیز لیڈرشپ موجودہ لیڈرشپ ہے یا فارمر لیڈرشپ، ان سب کا جو ہے ہمارا جو بانڈ ہے، جو دوستی ہے،
وہ کلچر کے بیس پہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو ملک صاحب نے اور چائنا ونڈو نے جو اینتھم ہے یا سانگ ہے یا جو ریپریزنٹیشن ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ آئی ہیو اے ڈیٹیل پریزنٹیشن اباؤٹ دا فرینڈشپ, لیکن میں صرف آپ 2-3 ایگزامپل کیپنگ ان مائنڈ دی ٹائم میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمیشہ چائنا اور پاکستان کی دوستی پہ کوئی بھی شک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چائنا کی لیڈرشپ یا جو چائنیز گورنمنٹ ہے ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں, ان کا بھی انٹرسٹ ہے اور ہمارا بھی انٹرسٹ ہے. جس طرح سی پیک اگر آپ کنسیڈر کر لیں تو 9,850 کلومیٹر دور پڑتا تھا تجارت چین اور باقی کنٹریز کے درمیان, اور سری لنکا, تائیوان, ویتنام سے ہو کے چائنیز اور باقی کنٹریز باقی ورلڈ کا تجارت ہوتا تھا. تو انہوں نے سی پیک گوادر اور کاشغر کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہے 2,940. اب اگر ہم ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے, فائنانس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, یہ میٹر کہ آپ دور سی چیزیں لاتے ہیں, را مٹیریلز یا جو بھی لاتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو اس پہ خرچ آتا ہے, لیکن جب وہ کم ہوتا ہے ڈسٹنس تو ایکسپینڈیچر کم ہوتا ہے. تو 9,850 کے مقابلے میں 2,940 کلومیٹر کا فاصلہ بہت نزدیک ہے. اور پھر ایسے دو کنٹریز چائنا اینڈ پاکستان جو ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں. تو میرے خیال میں باقی باتیں جو ہے میرے باقی ساتھی کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. اور اب میں بغیر کسی تاخیر کے درخواست گزار ہوں محترم جناب ڈاکٹر خالد خان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور پریزنٹیشن دیں. خواتین و حضرات, دنیا میں بڑے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج باوقار زندگی گزارنا ہے, سیلف اسٹیم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اور اس سبق کو جس نے یاد کیا وہ دنیا پہ حکومت کرتا ہے. جب یہ ملینیم شروع ہو رہا تھا تو نئے رولز آف دا گیم سوچے جا رہے تھے کہ اس ملینیم میں ہوگا کیا. تو پچھلی ملینیم کی جو کرنسی تھی وہ روپے کی شکل میں تھی. جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے یا کر رہا ہے. اس ملینیم میں اسے کہا جی یہ نہیں ہوگا, پیسے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ملک جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے ذہن ہیں, دماغ ہیں, کھوپڑیاں ہیں, وہی اس دنیا پہ حکومت کریں گے. تو جس نے یہ سبق سیکھا وہ دنیا پہ اس وقت حکومت کر رہا ہے. تو یہ جو صدی ہے یہ سپیڈ, پریسیجن اور کنیکٹیوٹی کی ہے. سو دے سے ان انگلش کہ جتنے کنیکٹڈ ہیں آپ, سو یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. کتنے کنیکٹڈ ہیں وہی آپ کا پیسہ ہے. تو ہمارے پاس تو 26 کروڑ کھوپڑیاں ہیں. اب اس میں گننا یہ ہے کہ اس میں سوچنے سمجھنے والے کتنی کھوپڑیاں ہیں جس پہ بینک کیا جا سکے اور عزت اور وقار کے ساتھ جیا جا سکے. قومیں وہیں کامیاب ہیں جو اپنی تاریخ سے, اپنی ماضی سے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں. اس سلائیڈ میں جو شو کیا گیا ہے وہ یہ کہ 1978 میں چائنا نے فیصلہ کیا کہ اس نے عزت اور وقار سے اس دنیا پہ حکومت کرنی ہے. جو راستہ انہوں نے اپنایا وہ نالج بیسڈ اکانومی کا تھا. فائدہ اس کا یہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑی اگزامپل کوئی نہیں ہے کہ 1978 میں کیا گیا فیصلہ چائنا نے 80 کروڑ کے لوگوں کو غربت کی سطح سے اوپر لے گئے. یہ دنیا کی تاریخ میں کئی اگزامپل نہیں ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے عزت اور وقار سے جینا ہے تو جب آپ کرنے پہ آتے ہیں تو پھر چائنا اگزامپل بن جاتا ہے کہ وہ کیسے یہ کام کر گیا. انہوں نے کام کیا, اس نے ایک نعرہ لگایا,
1978 میں نعرہ لگایا. میں یہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن 1978 تک وہ افیون کھاتے تھے، پڑے رہتے تھے، سوتے تھے، کھاتے تھے، مزے اڑاتے تھے. 1978 میں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے باوقار قوم بننا ہے تو ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی اپنی منزل پانی. ہوتا کیا ہے جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی جی ڈی پی 1980 میں 191 بلین کی ہے. پچھلے سال ان کی اکانومی 18 ٹریلین ڈالرز پہ پہنچ جاتی ہے. اس اتنی بڑی فینومینل جمپ میں جہاں 80 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے اوپر چلے گئے، راز کیا ہے اس کامیابی کا؟ اس کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پیسے لگائے. انہوں نے کہا جی یہ جو عزت ہم نے پانی ہے یہ بغیر علم کے حصول کے، اور وہ علم جو کام آتا ہو لوگوں کے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر 1980 میں وہ 1 روپے بھی R&D پہ خرچ نہیں کرتے، پچھلے سال وہ دنیا کی دوسری بڑی نیشن بنتی ہے جو کہ 550 بلین ڈالر انویسٹ کرتی ہے انٹو R&D. اب آپ کو گلوبل سینیریو بتاتا ہوں. پچھلے سال دنیا میں 2.476 ٹریلین ڈالرز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں لگے. اس میں سب سے زیادہ امریکہ نے خرچہ کیا 660 بلین ڈالرز کا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چائنا نے 550 بلین ڈالر کا خرچہ کیا. کیا انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں اپنے R&D کو 42% اوپر لے گئے، جس کا 19.6% بنتا ہے اوور آل. اب اس کا فائدہ دیکھیں کہ ان کی جی ڈی پی ایک دم سے 3 ڈگری اوپر جمپ کر جاتی ہے. یہ سینٹ کو دیا گیا پاکستان کا فگر ہے کہ ہماری R&D میں پچھلے سے پچھلے سال کتنے پیسے ہم نے پاکستان نے خرچ کیے. اور اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم نیا زبردست قسم کا ملک بنیں گے اور عزت و وقار سے جئیں گے. ممکن نہیں ہے سر، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. 1973 میں یونیسکو نے ڈیفینیشن سیٹ کی کہ کون سا ملک SNT ٹرمز میں ڈیولپنگ کہلائے گا. تو انہوں نے کہا جی جس ملک کے پاس 1200 سے لے کے 1400 تک کے قریب کے سوچنے والے دماغ ہیں، 10 لاکھ لوگوں کے اوپر، وہ SNT ٹرمز میں ڈیولپنگ کہلائے گا. ہم پچھلے 2 سال کی فگر بتاتے ہیں. ہم پچھلے 2 سال 2022 میں 382.9 لوگ تھے 10 لاکھ لوگوں کے اوپر. 1973 کی بات اور آج کے ساتھ اسے کمپیئر کر لیں. آپ اپنی پرائرٹیز دیکھ لیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اسی R&D کے ذریعے 42,000 کلومیٹر کی ہائی سپیڈ ٹرین لگائی. ڈیجیٹل اکانومی میں جہاں ان کی 18 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، اس کا 40%، 7 ٹریلین ڈالر وہ صرف ڈیجیٹل اکانومی سے کماتے ہیں. فیصلہ کرتے ہیں کہ R&D میں انہوں نے انویسٹ کرنا ہے، ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنی ہے، ٹیکنالوجیکل اڈاپٹیشن کرنی ہے. انہوں نے پچھلے سال انہوں نے 1.59 16 لاکھ پیٹنٹس، دنیا میں لیڈنگ فگر ہے یہ. کسی بھی ملک میں اتنے پیٹنٹس جمع نہیں کروائے. پیٹنٹ کا مطلب یہ کہ جب آپ کی ریئل ریسرچ ہوتی ہے اور آپ اسے آسمان پہ لے جاتے ہو اس چیز پہ جس پہ کسی کا وہ نہیں ہوتا، قبضہ نہیں ہوتا. 16 لاکھ پیٹنٹس چائنا جمع کراتا ہے. وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ جی اس کے لیے ورکرز کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بدل دیا. ان کا فوکس سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھس پہ پڑا. تو انہوں نے پچھلے سال 6.1 ملین گریجویٹس صرف STEM میں
پیدا کیے. کیا کرتے ہیں وہ؟ 80 کروڑ لوگوں کو اس کے نیچے لے آتے ہیں، اور اس وقت دنیا کی دوسری آرمی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ہائی ٹیک R&D بیسڈ آرمی ہے. ایک نیا ٹرم یوز کیا گیا چائنا کے لیے ان سارے سینیریو میں کہ چائنا کیسے زبردست ملک بنا اور کیسے اس نے عزت اور وقار سے جینے کا فیصلہ کیا. اٹ بیکمز ورلڈز مینوفیکچرنگ فیکٹری. پورا ملک مینوفیکچرنگ فیکٹری بنتا ہے. اس کے گھر گھر میں، گلی گلی میں، چارپائیوں کے نیچے وہ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. 28.7 جو دنیا کا 100% اگر لیا جائے مینوفیکچرنگ کا آؤٹ پٹ، اس کا ٹھیک 1/3 چائنا پیدا کرتا ہے. کرتے کیا ہیں؟ کی انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ 1978 میں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور انٹیگریٹ کرتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اپنی اکانومی میں. 1985 میں انوویٹ کرتے ہیں اسے، اور 1988 میں وہ کہتے ہیں نہیں، اگر اکانومی کو ریئل ٹرمز میں اوپر جانا ہے تو ہم نے سیمنٹ کرنا ہے R&D کو اپنے تمام شعبوں میں، تمام کاموں میں، گورننس سمیت. اوپن ڈور پالیسی اپناتے ہیں، اپنی مارکیٹ اوپن کرتے ہیں، اور میکینزم کے اس گروتھ کا اسپیشل اکنامک زون ہے جو ہمارے ہاں بھی اب شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ انہی کا ماڈل اب ہم ادھر لے کر آنا چاہ رہے ہیں. تو اور وہ 3 گلوبل جائنٹس کے ساتھ یارانہ کرتے ہیں، مائکروسافٹ کے ساتھ، انٹیل کے ساتھ، ایپل کے ساتھ. کرتے کیا ہیں؟ ٹیکنالوجیکل اڈاپشن. وہ کہتے ہیں فی الحال چونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی بنائیں، تو اڈاپشن کی کیپیسٹی کو ڈیولپ کرو اپنی. سی پیک کا جو پہلا فیز تھا وہ 2015 میں سٹارٹ ہوا، اور اس کی مالیت اس وقت $62 بلین تھی. اچیومنٹ کیا کی ہم نے اب تک؟ ہم نے 13 انرجی کے پروجیکٹس کا پورے کیے، اور اس کے ذریعے 8000 میگا واٹ ہماری گریڈ کی بجلی میں آیا، گریڈ کی بجلی میں اضافہ ہوا. 1100 کلومیٹر ہم نے روڈیں بنائی، اور ML1 پہ ٹھیک ٹھاک کام شروع ہوا جس کی مالیت $6.8 بلین ہے. انڈسٹریل اکنامک زون ہم نے بنائے، اس میں 3 ہمارے اسپیشل اکنامک زون کے اندر 3 SEZs انڈر ڈیولپڈ ہے. رشکئی کا پہلا فیز کمپلیٹ ہو چکا، اور اس پورے پروسیس میں یا فیز 1 میں 75,000 جابز ہم نے کریٹ کی. گوادر کا پورٹ بنا، اور گوادر نیا پاکستان بنا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ویئر از پاکستان ایز آف ناؤ؟ تو پاکستان انڈسٹری 4.0 میں 107ویں نمبر پہ ہے 141 ممالک میں، اور ہم اب بھی انڈسٹری 4.0 میں ارلی سٹیج پہ ہیں. دنیا انڈسٹری 5.0 پہ چل پڑی ہے، انہوں نے اپنا سفر طے کر لیا ہے. ہم ابھی بھی انڈسٹری 4.0 میں ارلی سٹیج میں ہیں. وی آر ناٹ ایون ان فرسٹ کوارٹر آف دی انڈسٹری 4.0. ہم گلوبلائزیشن میں کدھر ہیں؟ ڈیجیٹلائزیشن ہونی ہے، ٹرانسفارمیشن ہونی ہے اکانومی کی، ہماری سب چیزوں کی. ہم کہاں ہیں اس میں؟ تو ہمیں لیبل کیا گیا ہے کہ یہ اب بھی سلو ہیں. ہم اب بھی نہیں دنیا کے ساتھ جینا چاہتے، ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. ریسنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ ہم نے ویژن 2030 بنا لیا ہے پاکستان نے، اور ابھی اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے، اس پہ کیسے چلا جائے. خوشحال بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال تک $2.6 بلین کی IT ایکسپورٹس کر لی ہیں، جو کہ بہتر تو نہیں ہے لیکن اس سے بہت بہتر ہے جو ہم کرتے رہیں. ایجوکیشن 4.0 میں ہمیں STEM ایجوکیشن پہ جانا ہے، تو ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ہم نے ابھی کامیاب جوان پچھلے سال سٹارٹ کروائے کہ جی ابھی ہم جوانوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. نہیں بھائی، مجھے سوچنے والے لوگ چاہیے جو میری اکانومی میں STEM کی ایجوکیشن پائیں اور پاکستان کی اکانومی کو نالج اکانومی کنورٹ کرنے کے لیے ورک فورس کا حصہ بنے، اور پھر میری عزت اور توقیر سے جینے کا راستہ نکلے. پاکستان کی گلوبل رینکنگ ایجوکیشن میں 120ویں نمبر پہ ہیں ہم 137 ممالک میں. اب ان چیلنجز کیا ہیں؟ ہمارے پاس براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی اس قابل نہیں ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکیں.
چہ جائے کہ اب تو بند کرنے کا بھی رواج ہے. اب تو ہمارے ہاں کنیکٹیویٹی کا لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے, صبح ہے دوپہر نہیں ہے تو شام نہیں ہے, شام کو نہیں ہے تو رات کو نہیں ہے. اور کافی سارے لوگ رات کے 12 بجے 1 بجے تک کا انتظار کرتے ہیں کہ کب سپیڈ بحال ہو اور میں میسیجز بھیجنا شروع کروں. تو اگر آپ نے اس طریقے سے جینا ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ سی پیک ایک بڑا خواب بن کے رہ جائے گا آپ کے لیے. سی پیک 2.0 جو کہ امجد بھائی چائنا ونڈو کے ذریعے ہم سب کو جگانے کے موڈ میں کہ بھائی جاگ جا, آپ نے عزت سے جینا ہے. کیسے جینا ہے سر؟ ہمارے پاس اس کو اب ہم نے بہت بڑی اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ ہم انہی کی طرح جینے کا راستہ اپنائیں جو سبق ہم سے وہ لے کے گئے. ہم 1970 میں اور 1960 کی دہائی میں دنیا کو لیڈ کر رہے تھے. ہمارے پاس سب سے بہترین ایئر لائن تھی. ہم دنیا کا دوسرا ملک تھے جس نے اپنا سیارہ بھیجا آسمان کی طرف اور خلا میں. آج ہم ان کو واپس بلا رہے, جتنے خلا میں بھیجے تھے ان کو واپس بلا رہے ہیں. واپس ان کو اب مینٹین کرنے کا بھی وہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. سر آپ گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس میں 110ویں نمبر پہ ہیں 141 ممالک میں. آپ انوویشن انڈیکس میں 105ویں نمبر پہ ہیں 132 ممالک میں. آپ کی اکنامک انڈیکیٹرز بتاتی ہیں کہ آپ کی پوری اکانومی ورلڈ بینک کے تحت 375 بلین کی ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ڈکلیئر کی گئی ہے کہ سلو ہے. 0.29% آپ کی پچھلے سال کی سپیڈ تھی جی ڈی پی کی. آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں تھوڑا سا بہتری دکھا گئے. پچھلی گورنمنٹ میں جو ہماری اس صوبے کی گورنمنٹ تھی اس نے ٹھیک ٹھاک اس میں کام کیا, لہٰذا آپ 108ویں نمبر پہ آئے. آپ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں 140 نمبر پہ ہیں. آپ اس پہ بھی ہم وہ کر سکتے ہیں, بہت بڑے اونچوں کو تاؤ دے سکتے ہیں کہ ہم کرپشن میں بھی تو کم از کم کسی شعبے میں تو اچھے ہیں. کرپشن میں وی آر ویری گڈ ایٹ دیٹ. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آپ 154ویں نمبر پہ ہیں 191 میں. اور آپ غربت میں کہاں ہیں؟ یہ وہ ملک ہے کہ جس کی 67% خواتین گھر پہ بیٹھی ہیں, وہ ورک فورس کا حصہ نہیں ہے, وہ کسی بھی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی میں سوشل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں ڈال رہی ہیں. ایک اور فکر یہ ہے کہ اگر 67% کا آدھا بھی آپ لے آئے سائیکل میں ان خواتین کا, تو $35 بلین آپ کی اکانومی میں پمپ ہو سکتے ہیں اگر صرف خواتین کو آپ عزت اور وقار, ان کو کانفیڈنس دیں اور ان کو وہ تعلیم دیں جس کی وہ مستحق ہیں. آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہو گئی ہے. پہلے لوگ 50 سال کے مر جاتے تھے, اب 67 سال میں مرتے ہیں. آپ ٹیکنالوجی ڈیجیٹل اکانومی میں 91ویں نمبر پہ ہیں. آئی سی ٹی میں آپ 121ویں نمبر پہ ہیں. آپ انوائرمنٹ پرسپشن انڈیکس میں اور انوائرمنٹ پرفارمنس انڈیکس میں 191ویں نمبر پہ ہیں. آپ دنیا میں گندگی کم پھیلاتے ہیں. یہ وہ واحد کام ہے جو آپ صحیح کرتے ہیں, لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم سب سے زیادہ گندے ملک ہیں اس وقت دنیا میں. میں ایگزامپل دیتا ہوں. 80% چڑیا پاکستان سے غائب ہو چکی ہے. اس وقت گھر گھر آپ کو کوے نظر آتے ہیں. کوے کس بات کی علامت ہے؟ کوے گندگی کی علامت ہے. چڑیا گندگی کی علامت نہیں تھی. وہ اس دفعہ سی پیک 2.0 کہتا ہے کہ اس دفعہ ایگریکلچر, آئی ٹی ایکسپورٹ, انرجی وغیرہ کی اوپر کی باتیں کریں گے ہم. اس دفعہ وہ آپ کو دوبارہ $60 بلین دے رہے ہیں. اس دفعہ 23 لاکھ لوگوں کو ڈائریکٹ جاب ملے گا. اس کے علاوہ کتنوں کو ملے گا نہیں پتا. 9 SEZs میں سے 4 جو ہے وہ آپریشنل سٹیٹس پہ آ چکے ہیں. ایگریکلچر کو بوسٹ ملے گا, آپ کی انرجی کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کی پاکستان کی اکانومی کو ٹرانسفارم کیا جائے گا. ہر سال آپ کی جی ڈی پی میں $15 بلین کا اضافہ ہوگا. میں اسپیڈ اپ کر رہا ہوں امجد بھائی. اور سب سے جو خوشائند بات ہے کہ ہم گرین انرجی کی طرف جائیں گے اور ہم ایس ایم ایز کو اپنے ٹھیک کریں گے اور ہم ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن میں پیسے لگائیں گے. اس لیے کہ ناٹ اونلی ہم بدنی بیمار ہیں, ہم ذہنی بھی بیمار ہیں. اس کا بھی حل نکلنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے انڈسٹری اور ٹیکنالوجی گروتھ کرنی ہے. ہم نے ایس ای سیز ڈیولپ کرنے ہیں. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو انکریج کرنا ہے.
ایجوکیشن اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اسٹیم ایجوکیشن کرنا ہے, اسکل ورک فورس پیدا کرنا ہے, نیشنل انوویشن ایجنڈا بنا کے چلانا ہے. آپ نے انویسٹ کرنا ہے انفراسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی میں تاکہ ڈیجیٹل لٹریسی آپ کی بہتر ہو. یہ جو سی پیک 2.0 ہے, میں نے کچھ کوشش کی ہے تو اس کو 1 سے 3 سال میں آپ SEZs بنا لیں گے اور آپ جو فیز 2 کے پروجیکٹس ہیں وہ چلا لیں گے. آپ کریٹ کریں گے نیشنل اسٹریٹجی فار اسٹیم ایجوکیشن. اس کے بغیر اور ڈیجیٹل لٹریسی کے بغیر سی پیک 2.0 نہیں چلنے کا. یہ میں آپ کو سرٹیفائی کر کے دے سکتا ہوں, اور منسٹر صاحب موجود ہیں, میں باقاعدہ لکھ کر دے سکتا ہوں, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. لانگ ٹرم میں آپ نے نالج بیسڈ اکانومی کو ٹرانزیشن کرنا ہے. یہ ہے آپ کے سی پیک 2.0 کا روڈ میپ. اور آپ کو چیلنجز کیا ہیں؟ 2 بڑے چیلنجز ہیں. ہمیں ڈیٹ سسٹینیبلٹی کے کنسرنز ہیں, ہم کیسے اپنے قرضوں کو ریورس کریں گے, ان کو کیسے ختم کریں گے. اور ہمیں سیریس سیکیورٹی اور ریجنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا سامنا ہے. جب تک یہ 2 کنسرن آپ کے ایڈریس نہیں کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 2.0 آپ کا چلے. ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ آپ اسٹرینتھن کریں لوکل انڈسٹری کو, لیکن اس کے ساتھ ایک کیچ ہے, پیرلل انڈسٹری نہیں کھڑی کریں گے, آپ کمپلیمنٹ کریں گے چائنا کی انڈسٹری کو, تب آپ سی پیک 2.0 کے ثمرات سے مستفید ہو سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ٹرانسپیرنسی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, لوگوں کی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے. میرے اور امجد صاحب کا پہلا کریں گے اور بعد میں دوسروں کا کریں گے. 2030 کا ویژن کیا ہے؟ آپ نے انہینس کرنا ہے ریجنل ٹریڈ کو اور نالج بیسڈ اکانومی کو. آپ نے اسٹریٹجک الائنس کرنی ہے چائنا کے ساتھ, اور آپ نے اگر لانگ ٹرم بینیفٹ اٹھانے ہیں تو گروتھ کرنی ہے انہی کے حساب سے. کنکلوژن کیا ہے کہ سی پیک پیوٹل ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے اور اس کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے. آپ پرائرٹائز کریں گے سسٹینیبلٹی کو لانگ ٹرم, آپ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, آپ سب گپ شپ اب چھوڑ دیں گے اگر آپ نے اپنا کوئی فیوچر دیکھنا ہے. کلیکٹیو ایفرٹس, پیسے سارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کام کی بھی تو ضرورت ہے نا, دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں تو کبھی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ. کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ سی پیکس کی فل پوٹینشیل کا وہ کر سکیں. اب آپ نے سی پیک 2.0 ختم, 2-3 اپنی باتیں کرتے ہیں, میں اس کے بعد I'll just wrap it up. دنیا میں سٹارٹ میں نے یہ کیا تھا کہ جی عزت اور وقار سے جینا ہے. جہاں غربت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں جی فلانا غریب ہے اس لیے کہ اس کی 2,000 روپے تنخواہ ہے یا 5,000 روپے تنخواہ ہے یا وہ دن کی صرف دیہڑی کرتا ہے, لہٰذا اس کی عزت تھوڑی ہے, اس کی عزت نہیں ہے. مجھے اس قسم کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اس غربت سے ڈرتا ہوں جس کا اس وقت 26 کروڑ پاکستانیوں کو سامنا ہے, اور وہ ہے کہ آپ تھنکنگ میں اور ایکشن میں غریب ہیں. نہ آپ میں سوچنے کی صلاحیت ہے اور نہ کرنے کی صلاحیت ہے. غربت یہ ہے, وہ اس غربت کا حل ہے. چوری کر لیں گے نا, قتل کر لیں گے نا, کسی کو مار ڈالیں گے, جو کہ ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی باتیں ہیں ساری. لیکن اگر آپ تھنکنگ میں غریب ہیں اور ایکشن میں غریب ہیں, سی پیک 2.0 جیسے 100 منصوبے آ جائیں, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو بھی اس کا بھی حل نکل آئے گا. آپ جنرل بنے, آپ مزمل صاحب کی طرح منسٹر بنے, آپ رابعہ صاحب کی طرح MNA بنے, آپ میڈم ڈاکٹر کی طرح شاعر بنے, آپ امجد صاحب کی طرح ایک بہت بڑے جرنلسٹ بنے, آپ رساق صاحب کی طرح ایک انڈسٹریلسٹ بنے, آپ میڈم رخشندہ کی طرح انڈسٹریل بن گئے. لیکن اگر آپ کی سیلف اسٹیم نہیں ہے, خود کی عزت کی خون نہیں ہے آپ میں, تو میرا ایک اور قائد تھا, وہ کہتا تھا جو کچھ نہیں کرتا وہ جانور ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس قوم میں سیلف اسٹیم نہیں ہے, وقار سے جینے کا جذبہ نہیں ہے, اپنی عزت کرنے کا طریقہ نہیں آتا آپ کو, سی پیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس لیے کہ وہ ہماری معاشرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خدا را جاگ جائیے اور اپنی عزت کرنا سیکھیے.
اگر آپ نے چائنا کے ساتھ اور ملکوں کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے، یقین کریں کوئی حل نہیں ہے آپ کا. جاوید چودھری کہیں گیا ہوا تھا امریکہ، اور وہ اسی طرح کے سیمینار میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک اسے ایک فون آتا ہے، اور چونکہ وہ جو جہاں سیمینار ہو رہا تھا وہ کوئی 36ویں منزل پہ تھا، وہ باہر نکلتا ہے، بیلکنی میں جاتا ہے اور وہ فون سنتا ہے، اور فون سنتے سنتے مسکراتا ہے. اتنے میں ایک اور بندہ نکل رہا ہوتا ہے، وہ سگریٹ ہوتا ہے. وہاں کے لوگ مجلس میں اور محفلوں میں سگریٹ نہیں پیتے، وہ باہر نکل کے سگریٹ پیتے. تو وہ اسے سگریٹ رکھی اور اکیلے اس نے تالی بجانا شروع کر دی. تو جاوید چودھری اس سے پوچھتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، میں فون سن رہا ہوں تو تالی بجا رہا ہے. وہ بندہ اسے کہتا ہے کہ مجھے ایسا آپ کے فون سے تاثر ملا کہ جیسے آپ کو کوئی بہت اچھی خوشخبری ملی ہے، لہٰذا میں آپ کی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تالی بجا رہا. تو کہتے پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا جب آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے ہاتھ کھینچیں گے. بجا لیں. So unless we learn to share each other's victories, each other's winnings, each other's خوشیاں بانٹنے کا ہمیں جب تک یہ سنف نہیں آئے گا، ہمیں یہ سیکھیں گے نہیں ہم کہ ایک دوسرے کی خوشی میں، اس کی کامیابی میں کیسے خوش ہونا ہے، پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے درمیان رابعہ برسری صاحبہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ خواتین کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے. چند لمحوں کے لیے میں رابعہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور خواتین کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں. امجد صاحب نے خواتین کو بھی نمائندگی کے لیے 2 منٹ دیے، چند لمحے، تو اس کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں. بہت زیادہ آپ نے زبردست باتیں کی ڈاکٹر خالد صاحب. عزت اور وقار، سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے، ایک عزت دار اور ایک وقار پروقار انسان وہی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے. اور ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم بیگرز ہیں، تو کیا ہم سر اٹھا کے جی سکتے ہیں؟ تو میرے بچوں، آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اور سی پیک ہماری پاک چین دوستی جو کہ ایک مثال ہے، سمندر سے زیادہ گہری، پہاڑوں سے زیادہ اونچی، اور ہر موقع پہ چائنا نے ہماری مدد کی ہے. لیکن کیا ہم ہمیشہ مدد کے طلبگار رہیں گے؟ کب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم جب اپنا واٹس ایپ یا کوئی انٹرنیٹ کھولتے ہیں تو سارا دن تو اسی میں گزار دیتے ہیں کہ کب وہ اس کا اسپیڈ ٹھیک ہوگی اور ہمیں میسج ہم کر سکیں گے یا کچھ چیز ہم دیکھ سکیں گے. تو بہت کم ٹائم ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ فرسٹ فیز جو چائنا ونڈو کا چائنا کا جو ہمارا ہوا تھا شروع سی پیک کا، وہ ختم ہوا. اب سی پیک 2 شروع ہونے والا ہے، اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، بہت ساری وہ ہمیں ہیلپ کرنے جا رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گی اپنی گورنمنٹ سے کہ ہم خواتین جو کہ کے پی کی خواتین ہیں بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور جو ہمارے پروونسز ہیں ان سے. تو یہ جو اپرچونیٹی ہمیں سر ملنے جا رہی ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جائے. ہمارے پاس بہت زبردست انٹرپرینیورز، ہماری ورکنگ لیڈیز، ہوم بیس ورکرز ہیں ہماری، جو گھروں میں بیٹھ کے زبردست کام کرتی ہیں. ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا جائے. میں انوائٹ بھی کروں گی آپ کو چیمبر آف کامرس میں، تاکہ آپ ہماری خواتین کے جو مسائل ہیں وہ دیکھیں اور ان کے اوپر بھی کچھ بات کریں. خواتین جو ہیں بہت زیادہ دلچسپی سے کام کرتی ہیں اور بہت نفیس کام کرتی ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو کوئی بھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ہماری خواتین کو اویئرنیس نہیں ہے کسی بھی چیز کی. تھوڑا ایسے پروگرام جس میں ان کو اویئر کیا جائے، ان کو کچھ فیسلٹیز دی جائیں، بینک سے لونز ہیں جو وہ ان کو ایزیلی ملیں، تاکہ وہ اپنے کاروباروں کو آگے بڑھا سکیں اور وہ بتا سکیں، ثابت کر سکیں کہ کے پی کی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں.
ایک شعر ہے جو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے بچوں ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تو امید کروں گی کہ آپ ہماری خواتین کے لیے اسپیشلی اس بار ضرور حصہ ڈالیں گے، اور سی پیک میں بھی، اور ہماری گورنمنٹ بھی ہمارا ساتھ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو وینٹیلیٹر ہے اس سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ تھینک یو۔ میں درخواست گزار ہوں کی نوٹ سپیک کے لیے مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا برائے خزانہ جناب مزمل اسلم صاحب سے مختصر تعارف مزمل اسلم صاحب کا میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وفاقی حکومت میں بھی ترجمان رہے، وفاقی حکومت کے آپ خیبر پختونخوا میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ذاتی طور پہ میں آپ اسٹوڈنٹ صاحب کو میں بتانا چاہوں گا کہ بہت کم عرصے میں مزمل صاحب نے جو اصلاحات کی ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا کے مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت اور چاہت اس صوبے سے اس قدر تھی کہ یہ صبح سے شام تک، رات گئے تک خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے اصلاحاتی اقدامات کیے ہیں جس سے یہ صوبہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھرپور تالیوں میں ہم دعوت دیں گے جناب مزمل اسلم صاحب۔ محترم امجد عزیز ملک صاحب، ڈاکٹر خالد، مس رابعہ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے، سیکنڈ فیز آف سی پیک اینڈ چیلنجز، اور آپ سب کو پتہ ہے، اور یہ ایک منہ پہ تعریف کی بات نہیں ہے۔ میں کراچی سے ہوں، اسلام آباد میں نے کام کیا ہے۔ میں نے اتنا ڈیڈیکیٹڈلی جو ہے چائنا پاکستان ریلیشن شپ میں ایک نجی شعبے سے کسی کو کام کرتے نہیں دیکھا جس طرح امجد صاحب کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ جو ہے کریڈٹ دیں ان کو، اور انہوں نے جو ہے اپنی مدد آپ ایک یہاں چائنا ونڈو بنایا، اس میں بہترین قسم کا کام کیا ہے۔ وہاں پہ لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے یہ جو ہے اچھے جو یہاں کے ہونہار بچے ہیں ان کو کنیکٹ بھی کرا رہے ہیں چائنا سے، اور اسی طریقے سے ایک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی جو ہے اس ملک کے لیے کچھ ہو، یونیورسٹی لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ جو یہاں بیٹھ کے کاوش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے پروگرام کیے، ان کو کس نقلوں کا ثواب ہے، یہ ان کی محبت ہے، ڈیڈیکیشن ہے۔ تو سر تھینک یو ویری مچ فار دس۔ اب سٹی یونیورسٹی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جو ہے یہ اپنی جگہ دی، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں بلایا، لیکن سٹی یونیورسٹی کو میں کہوں گا کہ جو ڈاکٹر خالد کی جو شکایات ہیں بالکل صحیح شکایت ہے، اس کو ایڈریس کریں۔ یہ سی پیک 2 میں جانے کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ جو دوسرا، اس ہال کو بھی اپ گریڈ کیا جائے، ایک اچھے آڈیٹوریم بنایا جائے، پر وقت کے ساتھ ساتھ ہے سب کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی اب ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ آپ کو مزید بتایا جائے کہ واٹ از ہیپننگ بٹوین چائنا اینڈ پاکستان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے۔ چائنا پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ پاکستان کی درآمدات کا لگ بھگ، یعنی کہ جو بھی چیز پاکستان میں آتی ہے، ہر چوتھی چیز ان ویلیو پاکستان میں چین سے آتی ہے۔ پاکستان میں جو پاکستان سے چائنا سے جو درآمدات ہوتی ہیں وہ پچھلے سال 13.5 ارب ڈالر کی ہوئی ہے۔ پاکستان کی پچھلے سال پوری درآمدات 45 ارب ڈالر کی، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 1/4 آلموسٹ جو ہے، بلکہ 1/4 سے بھی زیادہ 30% کے قریب درآمدات پاکستان میں چائنا سے۔ یہ اچھی بات بھی ہے، بری بات بھی ہے، کیونکہ جو ملک اگر زیادہ درآمدات کرتا ہے تو پھر اس کا زر مبادلہ، فارن ایکسچینج جسے کہتے ہیں، باہر جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ آپ کچھ برآمدات بھی کریں، تاکہ آپ کے جتنے ڈالر ادھر جا رہے ہوں کم از کم اتنے ڈالر آئے بھی ادھر سے۔ تو پاکستان کی جو برآمدات ہے چین سے وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے، وہ لگ بھگ 2.7 ارب ڈالر ہے، یعنی کہ ہم جو ہے $1 کا مال ان کو بیچتے ہیں اور ان سے $6 کا مال خریدتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا اس کا تجارتی توازن بہت خراب ہے۔
لیکن بات یہ کہ اگر آج ہم چین سے درآمدات کم کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا اس کا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ پاکستان میں شارٹیج ہونا شروع ہو جائے گی، پاکستان میں چیزیں نہیں مہیا ہوں گی، اور چین سے نہیں تو کسی اور ملک سے منگائیں گے۔ دنیا میں چائنا کو فیکٹری کہتے ہیں، چائنا دنیا کی فیکٹری کہا جاتا ہے۔ چین نے دنیا میں ہر چیز جو ایک مہنگی ہوتی تھی اس کو سستا ترین کر دیا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ انڈسٹریل را مٹیریلز ہو۔ تو آج پاکستان میں ویسے تو ہم مہنگائی کی بہت شکایت کر رہے ہیں، لیکن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ایک ایوریج مہنگائی، جب امجد صاحب وغیرہ جب آتش جواں تھے اس زمانے کی جو مہنگائی ہے، جو چیزیں تھیں، وہ آج چین کی وجہ سے نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، اکانومی آف اسکیل جسے کہتے ہیں، کہ کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو بنایا جائے، ماس پروڈکشن کی جائے۔ چین نے کیا کیا، ہر چیز کی ماس پروڈکشن شروع کر دی۔ بہرحال اس کے بعد چائنا تجارت کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی چین کی ون آف دی ٹاپ کنٹریز ان پاکستان ہے، جو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ پچھلے سال $643 ملین کی پاکستان میں چائنا نے سرمایہ کاری کی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا $62 ارب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ سی پیک کے مختلف میگا پروجیکٹس۔ اچھا، میگا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ یوزلی پرائیویٹ سیکٹر نہیں کرتی، کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اپنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ سے کرتی ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ معاشی طور پہ فائنینشلی فسکلی جو ہے بڑی لاچار ہے، تو یہ چائنا نے 2013 میں سی پیک میں آ کر پاکستان گورنمنٹ جو بڑے پروجیکٹس فنڈ نہیں کر پا رہی تھی، خاص طور پہ انفراسٹرکچر، جیسے 1100 کلومیٹر کی بات میں نے دیکھی آپ کی پریزنٹیشن میں بھی، 8000 میگا واٹ بجلی۔ اب پاکستان میں 2013-14 میں آپ تو چھوٹے ہو گئے، اس وقت آپ کو نہیں پتا ہوگا، بہت زیادہ بجلی جاتی تھی۔ تو وہ چین نے آ کے پاکستان میں ایک بڑی سرمایہ کاری کی، اور اس پروگرام کا نام سی پیک تھا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ لنک ہے تو اس کو سی پیک کہا جاتا ہے۔ جو چائنا کا جو ایک میگا جس کو کہتے ہیں میکرو لیول پہ جو پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے BRI، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ وہ اس نے ہر دنیا کے ساتھ تقریباً جو ہے اپنے ٹریڈ کوریڈورز، اکنامک کنیکٹیوٹی، یہ ساری چیزیں شروع کی ہے۔ وہ یورپ تک چلا گیا ہے، اس نے ایشیا میں بھی، اور ہر جگہ جہاں جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اس سارے بیلٹ اینڈ روڈ میں جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ اور جس میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے وہ اب تک وہ چائنا نے پاکستان میں کی ہے۔ تو یہ جو ابھی بتا رہی تھی میڈم بھی بتا رہی تھی، خالد صاحب بھی بتا رہے تھے، امجد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ چائنا پاکستان وہ جو پہاڑ کی اگزامپل دی جاتی ہے، سمندر کی اگزامپل دی جاتی ہے، آئرن فرینڈ کی اگزامپل دی جاتی ہے، وہ اس سے نظر آتی ہے۔ تو پاکستان میں سب سے بڑی سرمایہ کاری بھی۔ اب پاکستان کی ایک آمدنی کمانے کا ذریعہ ہے برآمدات، اور ایک ہے ریمیٹنسز۔ ریمیٹنسز چائنا دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے، اور جو ہے اصولی طور پہ ہم پاکستانیوں کو چائنا میں بہت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں، US میں پھیلے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر ایک چائنا ترقی کرتا ہوا ملک ہے، وہاں کی تجارت ہے، صنعت ہے، سروسز سیکٹر ہے، بٹ ہمارے پاکستانی جو ہیں چائنا نہیں گئے، مطلب ان ٹرمز آف روزگار کے لیے۔ ریمیٹنسز کا مطلب ہم روزگار کے لیے پوری دنیا میں گئے نا۔ وائی ناٹ وی آر گوئنگ ٹو چائنا؟ چائنا از ریالٹی۔ چائنا اس وقت دنیا میں ایک چینج کا جسے کہتے ہیں علامت ہے کہ دنیا میں جو چینج آئی۔ ہم پاکستانیوں کا فوکس روٹ مڈل ایسٹ، یورپ، کینیڈا، امریکہ اس طرح ہے، بٹ اگر آپ نے ریئل ٹائم میں ترقی کرنی ہے، ریئل ٹائم میں وہ جانا، تو وی نیڈ ٹو گو ٹو چائنا۔ اس کے لیے ایک سب سے بڑا کنسٹرینٹ چائنیز زبان ہے، وہ ہمارے امجد صاحب نے حل کیا ہوا ہے۔ چائنیز زبان کو سیکھیں، آپ لوگ یہاں سے گریجویٹ ہو کے کوشش کریں وہاں جائیں۔ اور ایک میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں آج سے 20 سال پہلے، 20 نہیں تقریباً 18 سال پہلے ہانگ کانگ گیا تھا،
اپنی کمپنی کی طرف سے، اور وہاں میں ہمارے باسز بھی بیٹھتے تھے، تو میں ایک اکانومسٹ تھا. تو وہاں میں نے دیکھا تھا ہانگ کانگ میں چائنیز، اب تو وہ چائنا کا پارٹ بھی بن چکا ہوا ہے. چائنیز جو ہے وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے جتنا یورپین، انڈین کیپٹل مارکیٹ میں یہ وہ کام کر رہا تھا، وہاں پاکستانی ہارڈلی نظر آتا تھا. تو میں نے اسی دن فیل کر لیا تھا کہ پاکستانیوں کو چائنا میں بھی جانا چاہیے، اور ریمیٹنسز جو ہے نہ صرف وہاں سے بڑھے گی، وہاں سے ہم ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں بھی لے کر آئیں گے. چائنا نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی. میں آپ کو، کیونکہ میں اسٹاک ایکسچینج سے بھی میرا پرائمریلی تعلق رہا ہے، تو چائنا نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج خرید لیا. آپ کو پتہ ہے اس وقت چائنا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چائنا نے اسٹاک ایکسچینج کیوں خرید لی ہے، ان کا کیا کام یہاں پہ، نہ ان کی کوئی کمپنی ہے یہاں پہ لسٹڈ، نہ کچھ ہے، یہ چائنا اسٹاک ایکسچینج لے کے کیوں بیٹھ گیا. یہ چائنا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا 1978 میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان میں بھی ہم نے لانگ ٹرم آنا ہے. اب لانگ ٹرم جب آنا ہے تو اس میں آج ہم فیز 2 کی بات کر رہے ہیں، جسے میڈیم ٹرم کہا جاتا ہے. فیز 1 تھا. فیز 1 تو تھا سڑکیں، پاور پلانٹس، کچھ ڈیمس میں انویسٹمنٹ، کچھ اس طرح. فیز 2 میں انویسٹمنٹس ہے اب ڈائریکٹ انڈسٹریز میں، جیسے آپ کا رشا کئی ہے، اقبال، علامہ اقبال کا بتایا، سندھ میں جو ہے دھابی جی کا بتایا. اب چائنا یہاں پہ اپنی صنعت لے کر آئے گا. اب جب چائنا یہاں پہ صنعت لے کر آئے گا تو وہ کمپنیاں جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا جب یہ صنعتیں آ جائیں گی تو یہ جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوگا تو چائنا کی سب سے زیادہ کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج میں آ جائیں گی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2017 میں چائنا بھی گیا، اور اسٹاک ایکسچینج، چائنیز اسٹاک ایکسچینج نے ہمیں بھی بلایا جب انہوں نے انویسٹمنٹ کی. تو ہم نے ان سے بولا کہ بھائی آپ کے چائنیز سرمایہ کار پاکستان میں آ کے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا چائنا ابھی نہیں آئے گا، جب ہماری گورنمنٹ اجازت دے گی پھر چائنیز سرمایہ کار پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں بھی انویسٹمنٹس کریں گے، اور پھر جب ہماری کمپنیاں لسٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، اسی طریقے سے پھر ہم پاکستان کی کمپنیوں کو چائنا میں لے کے جائیں گے، وہاں پہ لسٹ کرائیں گے. تو یہ بڑا زبردست ایک فٹ پرنٹ ہے، روڈ میپ ہے، جو آگے جا کے انویل ہوگا. تھوڑا سا سلو ہو گیا لیکن دیر آئے درست آئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. پھر چائنا کی چند ایک سرمایہ کاری اور تھی. شنگھائی پاور ان کا جو ہے جو سب سے بڑا پاور کمپنی ہے، وہ کراچی کے الیکٹرک لینے میں انٹرسٹڈ ہے. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ 4 سال سے وہ مانگ رہے ہیں اور ہم ریگولیٹری مسئلے اور اس سے جو ہے حل نہیں کر رہے اور ان کو دیں گے. اگر وہ آج دے دیا ہوتا تو یہ جو باقی بھی یہ جو پیسکو جو ہے اور یہ ساری جو نقصان والی کمپنی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی آ کے ایک ایک کر کے لے جاتا، اور یہاں پہ بھی اس وقت جو 12 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے وہ مسئلے بھی آگے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹرانسمیشن لائن میں وہ انویسٹمنٹ کرنا. تو ہماری ریگولیٹری ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہم خود نہیں جو ہے چاہتے کہ چیزوں کو بہتر کریں. بگیسٹ انویسٹمنٹ ہے اس وقت پاکستان میں، چائنا کی خود بتایا آپ نے سنا بھی 8000 میگا واٹ جو ہے چائنیز لوگوں نے جو ہے پاور سیکٹر میں ڈالے ہوئے. پاکستان کو سب سے بڑا قرض بھی اس وقت چائنا نے دیا ہے. پاکستان کا لگ بھگ $100 ارب کا 1/3 جو قرض ہے آج پاکستان کو، آپ کو پتہ ہے الگ الگ طریقوں سے دنیا میں عام ٹوسٹ کیا جاتا ہے. کبھی امریکہ کہتا ہے کچھ کرو، IMF کہتا ہے کچھ کرو. چائنا نے ابھی تک جو ہے نا قرض دے کے کوئی کنڈیشنلٹی نہیں لگائی. جیسے IMF آتا ہے کہتا ہے جی آئل کا ریٹ یہ کرو، بجلی کا یہ کرو، گیس کا یہ کرو، ٹیکس یہ لگاؤ. چائنا ابھی تک پاکستان کو دیتا رہا. میں سمجھتا ہوں پورا اسپوائل بھی کیا اس نے، اس کا ہم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور سب سے بڑا جو ہے پاکستان کو لینڈر. تو وہ ایک کہا جاتا ہے نا جیسے مرکزی بینک، سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک کو لینڈرز آف لاسٹ ریزورٹ. تو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ چائنا از دا لینڈرز لاسٹ ریزورٹ. جب ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا تو چائنا جو ہے ہمیں ہیلپ کر دیتا ہے جا کے. اب وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے، تھک گئے ہیں، تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو بھی فٹیگ تھوڑی سی آ چکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس نے ہمیں پھر بھی چلانے کے لیے قرض کے علاوہ ڈپازٹس بھی دیے ہوئے، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ چائنا سے رول اوور کرانے وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے، چائنا سے قرض رول اوور کرانے گئے ہوئے. پھر اس نے ہمیں لوکل کرنسی میں بھی قرض دیا ہوا ہے، کرنسی سواپ، تاکہ ہماری اس کی تجارت میں اضافہ ہو. اور یہ آگے سی پیک سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ چائنیز کمپنی جو یہاں سرمایہ کاری کر رہی ہے وہ روپے میں کاروبار کرے، ہم ان کے ساتھ چائنیز کرنسی میں کاروبار کریں.
پھر اس کے علاوہ پاکستان کی اس وقت جتنے ڈیمز بن رہے ہیں KP میں بھی بہت زیادہ جو کام ہے وہ چائنیز کانٹریکٹرز کر رہے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا کانٹریکٹر بھی جو پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ سب سے بڑا رول ہے وہ بھی چائنا کا ہے. پھر اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پرووائڈر بھی پاکستان کو اس وقت, اور پھر ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ریلیٹڈ GS Thunder 17, اس کے علاوہ بہت ساری اس کی جو ہے معاونت ہے حکومت پاکستان کے ساتھ میزائل ٹیکنالوجیز میں, اور آئی ایم شیور کہ نیوکلیر میں بھی ہیلپ کی ہوگی, اس کا تو اتنا نہیں پتہ لگتا, لیکن یہ میزائل ٹیکنالوجی, جہاز, اور یہ اس صنعت میں بھی انہوں نے بہت ہمارے ساتھ ہیلپ کیا ہے. اب CPEC فیز 2 جیسے کہ سیکنڈ فیز ہے, اس میں کیا ہونا کیا ہے, ایک تو وہ ہمارے یہاں آ کے صنعت لگائیں گے, دوسرا وہ ہمیں ایگریکلچر میں, ہم ایگریکلچر میں بھی بہت پیچھے ہیں. اگر ہم نے صحیح ہونا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنی زراعت ٹھیک کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی فوڈ سیکیورٹی میں, ہمیں اپنی سیڈ ٹیکنالوجی میں, ہمیں اپنی ایگریکلچر. پشاور میں سب سے زیادہ فیوریٹ میں نے یونیورسٹی کے نام سنے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی سے سنے, لیکن انفارچونیٹلی اتنا ہی KP پیچھے ہے ایگریکلچر میں. یہ بھی مطلب ایک ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, سوچنے کی بات یہ ہے کہ DI خان میں بھی ایگریکلچر یونیورسٹی, پشاور کی ایگریکلچر یونیورسٹی, اور جس چیز میں ہم سب سے پیچھے وہ بھی ایگریکلچر ہی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں, کیا کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں کے فارمرز کیا کر رہے ہیں. ہاں ایگریکلچر میں خیبر پختونخوا میں جس نے ایک جگہ ترقی کی ہے وہ بتانا ضروری ہے, وہ آپ کا ٹوبیکو سیکٹر ہے جو سوابین ہے, لیکن اس میں کمپنیز نے آگے معاونت کی, فلپ مورس, پاکستان ٹوبیکو, انہوں نے ٹیکنیک سکھائی کس طریقے سے آپ نے ٹوبیکو گرو کرنا ہے. تو یہ ایگریکلچر میں ایک قابل مثال جو ہے جو پورے پاکستان میں جس میں کہا جا سکتا ہے, آپ بھی فخر کر سکتے ہیں, وہ سوابی کی سائڈ پہ ہی ہے. اور پھر اس میں اب ٹیکنالوجی پارکس, ٹیکنالوجی AI, اس میں بھی چائنا فیز 2 میں پاکستان کی مدد کرے گا. ابھی تو فی الحال ہم اپنے بیسکس پہ چلے گئے, جو ابھی انٹرنیٹ کی سپیڈ اور اس کی بات ہو رہی تھی. تو CPEC جیسے کہ بتایا گیا کہ $62 ارب کا پروجیکٹ ہے وہ ہے جس میں پیسے لگے ہوئے ہیں. سیکنڈ فیز کی ٹائم تو شروع ہو گئی ہے, لیکن اس میں کوئی مٹیریل امپیکٹ اس لیے نہیں شروع ہوا, دیکھیں سچ بولنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے CPEC فیز 1 مس ہینڈل کی ہے. جو ہم نے ان کی سرمایہ کاری لگوائی, اس کو جو ہم نے وعدے کیے تھے کہ کس طریقے سے پیسے لوٹانے ہیں, وہ ہم پیسے نہیں لوٹا پا رہے, جس کی وجہ سے چائنیز اپسیٹ ہے. تو سب سے پہلے جو ابھی آپ کی تربیت بھی کی تھی ڈاکٹر صاحب نے بھی, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی, سوری میڈم نے بھی, کہ اپنی جو ہے نیت کو صاف رکھیں, اپنی اس کو صاف رکھیں. تو ہمیں اپنے کمٹمنٹ جو بھی ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے, اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے جب آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے. ہمیں اپنے کمٹمنٹس کو آنر کرنا پڑے گا. دوسرا وہ ہمارے مہمان ہیں, ان کو ہم نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں چائنیز نیشنل کس طریقے سے جو ہے نشانے پہ ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اس طریقے سے سرمایہ کاری ہو. تو لیکن چائنا ہیڈس آف ٹو دیم, وہ اپنی شکایت تو ہمیں رجسٹر کراتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ بیکنگ آؤٹ. اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک وہ بیک آؤٹ کر چکا ہوتا, اور وہ کہتے ہیں نہیں آنا, اور ایڈوائزری دے چکا ہوتا کہ پاکستان میں ٹریول نہ کرو. سیکنڈ فیز, پھر اس کے تھرڈ فیز. اب جو ہے اس میں کہا یہ جاتا ہے, یہ کتابی باتیں ہیں, مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے ٹاکنگ پوائنٹس بھی لوگ دیتے ہیں. میں نے ابھی ٹاکنگ پوائنٹ یہاں بیٹھ کے بنایا ہے, اینڈ آئی ایم مور بیسڈ آن ڈیٹا. میں ڈیٹا سے بات کرتا ہوں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گروتھ کوریڈور ہوگا, لائیولیہڈ انہانسنگ کوریڈور ہوگا, یہ جو ہے انوویشن کوریڈور ہوگا, گرین کوریڈور ہوگا, اور ایک ریجنل کنیکٹیوٹی آپ کے لیے کھولے گا. یہ تو 5 موٹے موٹے CPEC کی باتیں ہیں. اب میں اپنی لاسٹ پوائنٹ پہ آؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ جو آج جو باتیں ہوئیں اس پہ میں کچھ بولنا چاہوں گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے R&D کی بات کی. دیکھیں R&D ایک ایسی چیز ہے کہ میری بیگم صاحب کا ایک ریسٹورینٹ ہے, اچھا چلتا ہے. وہ اس کو بھی جو ہے, یا میں نے بولا ہوا ہے کہ آپ اپنی ہر مہینے R&D کریں, اور ہر مہینے 2 سے 3 نئے جسے کہتے ہیں کہ آپ پروڈکٹس لے کر آئیں, اور R&D پہ پیسے خرچ کریں. وداؤٹ R&D کوئی کاروبار نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے.
تو R&D اگر کوئی بجٹس میں نہیں رکھتا تو وہ سمجھے کہ وہ وقتی طور پہ کاروبار ہے اور اس کو وہ باہر ہو جائے گا، کک آؤٹ ہو جائے گا. تو ایک R&D جو ہے جیسے آپ نے بات کی، اور پاکستان میں اس کا بڑا کم کانسیپٹ ہے. اب R&D کے لیے کون کرے گا R&D؟ اب ایک ریسٹورینٹ میں شیف ہے، اگر اس ریسٹورینٹ کا شیف چھوڑ کے چلے جائے ادھر کا سویپر تو نہیں کرے گا نا R&D. تو وہ جو شیف ہے اسی نے کرنی ہے. اگر یونیورسٹی میں جو انجینئر ہے یا جو PhD ہے یا جو استاد ہے اس نے R&D کرنی ہے نا. اب جیسے اب سٹی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ R&D کہاں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ آپ ساروں کو پتہ ہونا چاہیے. تو نمبر ایک تو آپ کے پاس ریسورسز ہونی چاہیے، دوسرا آپ کے لوگ ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ملک سے صرف لوگوں کو ملک سے باہر بھیجا ہے. جو ہمارے لوگ کام کرنے والے R&D والے کرنے کے، وہ دنیا میں بیٹھ کے دنیا کو R&D کر کے دے رہے ہیں. صرف پچھلے 2 سالوں میں 16 لاکھ لوگ پاکستان سے گئے ہیں. ایک ڈاکٹر کو بنانے کے لیے 1.5 کروڑ روپے لگتا ہے حکومت کا. خیبر پختونخوا حکومت کا 1.5 کروڑ روپے لگتا ہے. حساب لگوا لیجیے گا کہ ان 16 لاکھ لوگوں میں 2 سال میں ڈاکٹرز کتنے گئے ہیں؟ کم از کم 1,00,000 گئے ہوں گے میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان سے. اندازہ لگائیں کہ ہم اس میں یہاں پہ پڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ اپرچونیٹیز بھی ہیں، سسٹم بھی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم کہ وہ کیوں باہر گئے. وی ہیو ٹو بلیم آور سیلف. ہم نے ایک انوائرمنٹ نہیں کریٹ کیا. تو 16 لاکھ لوگ جس ملک کے باہر چلے گئے تو وہ R&D تو وہی والی بات میں نے آپ کو کی کہ سویپر تو نہیں کرے گا نا، چوکیدار تو نہیں کرے گا نا. اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو وہ R&D کریں گے، وہ پروڈکٹ دیں گے، وہ آگے چیزوں کو لے کے جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لوگوں کو ریٹین کرنا ہے، جو ریٹینشن کرنی ہے. میں نے کمپنیز چلائی ہیں، میں CEO بھی رہا ہوں، میں نے گورنمنٹ میں بھی کام کیا ہے. یقین جانے ایک کمپنی میں بھی اگر 100 لوگوں کی کمپنی ہے نا اور اس کے ٹاپ کے 2 لوگ اگر چھوڑ کے چلے جائیں نا، ایسے لگتا ہے وہ کمپنی یتیم ہو جائے گی. اس کمپنی کا اسی لیے وہ جو ہے ان کو اچھے بونسز، تنخواہیں ریٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ 16 لاکھ لوگ 2 سالوں میں چلے گئے اور 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ پاکستانی اس وقت ملک سے باہر کام کر رہے ہیں. بڑے ہم فخر سے بتاتے ہیں $3 ارب ریمیٹنسز آتی ہے. وہ $3 ارب $30 ارب دنیا میں بنا رہے ہیں اور آپ کو جو ہے انہوں نے جو ہے نا چائے پانی پہ رکھا ہوا. تو یہ R&D سے ریلیٹڈ میرا اس پہ کامنٹ تھا. پھر اس کے بعد اب آپ باتیں کر رہے ہیں AI کی، آپ باتیں کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی، آپ باتیں کر رہے ہیں پروڈکٹیوٹی گروتھ کی، اور انٹرنیٹ ہی آپ کا بند کر دیا. آپ کا وزیر اعظم ویژن $60 بلین دے رہا IT کا، اور رات کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ملک میں انٹرنیٹ، اس ملک میں جو ہے VPN بند کر دیں گے، وہ جو ہے غلط ویب سائٹوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے کہاں پہ ہم جا رہے ہیں. ہماری کوئی پالیسی سیٹ نہیں ہے. بات آئی ڈاکٹر صاحب نے ہی بولا کہ چائنا میں کتنے آپ نے بتایا کہ سر کتنے لوگ غربت سے نکل گئے؟ 80 کروڑ لوگ. اب اندازہ لگائیں کہ 1 ارب 140 کروڑ کا ملک میں 80 کروڑ لوگ انہوں نے غربت سے نکال دیے. اب ہم 2022 میں ہماری آبادی کا 36% غربت کی لکیر کے نیچے تھا، 2024 میں 50% ہو گیا. ہم نے 2 سال میں جو ہے 15% آبادی اپنی غریب کر دی، ریورس گیئر لگا دیا. اور اس وقت پاکستان کی جو 25 کروڑ آبادی ہے اس میں جو ہے 8 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے خطر غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. اور یہ جو 2 سالوں میں جو ہماری غربت بڑھی ہے، دیٹ از دا فاسٹسٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان. تو یہ جو ہے یہ ایک الگ المیہ ہے. گلوبل رینکنگ کی پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہاں ہمیں دکھایا. ہم نے تو، آپ نے بھی یہی کیا کہ میں نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے پاکستان دنیا کا 3 نمبر پہ گندم پیدا کرتا ہے، 4 نمبر پہ جو ہے گائے بیل بکرے پیدا کرتا ہے، اور یہ 4-5 سے ہی ہمیں جو ہے نا پڑھائے جا رہے. دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، 4 ریگستان ہیں، 5 یہ ہیں، اور اس پہ پھر وہ جیسے بھی چائنا ونڈو کا ایک گانا تھا اس میں ساری سیر کرائی پاکستان کی، وہی ہمیں بس اسی چکر میں ابھی تک جو ہے لگائے ہوئے. مطلب دنیا جو ہے کیا بات کر رہی ہے، کتنے گریجویٹس پروڈیوس کر رہی ہے، ان کی جو ہے ایکسپورٹس کہاں جا رہی ہے.
ابھی تک ہم جو ہے وہ جو ہے نا وہ بات ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے، وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ، لیکن ابھی تک ہم جو ہے یہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ لائف اسٹاک پروڈیوسر ہم ہیں، اور ابھی تک ہم یہ اپنے آپ کو دکھا کے جو ہے اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں سب. جی سارا کچھ جہاں پہ بھی ہے، لیکن ہے تو ہے نا، ہمیں تو یہی پڑھایا گیا. تو سب سے پہلا جو ہے نا ہمیں اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا کہ ویئر وی آر، اور ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم حیا ہیں. کبھی کوئی اپنی ویکنیس ماننے کو ہم نے سے ذاتی طور پہ تیار ہو کہ ہم ویک ہیں. ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے. تو یہ بات آئی. پھر اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہم نے احساس پروگرام شروع کیا. واپس یہ خان صاحب کی حکومت میں تھا، اس میں احساس جوان بھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا. ابھی کے پی میں ہم نے 4 پروگرام شروع کیے ہیں. احساس ہنر، جو بچے جو ہے پڑھائی سے فارغ ہو گئے، اگر وہ کسی قسم کا ہنر لینا چاہتے ہیں تو جو ہے ان کو لون اخوت سے شروع ہو جائے گا کچھ عرصے میں، 5 لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں. ایک احساس جوان ہے، جو بچے جو ہے یونیورسٹیز وغیرہ کی فیس وغیرہ دینے میں پرابلم ہے اس کے لیے. ایک ہے احساس روزگار، جو ہنر بھی آ گیا، تعلیم بھی آ گئی، اگر وہ کوئی کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہے. اور ایک ہے احساس اپنا گھر، جن کا اپنا گھر زمین ہے، چھوٹا گھر بنانا چاہتے ہیں. یہ 4 پروگرام ہم نے 15 ارب سے شروع کیے، اور یہ بہت جلد اس کی اپلیکیشنز بھی آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ اس میں تمام اور اس میں یہ خواتین کے لیے بھی اتنی ہی ایکول اپرچونٹی ہے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ خواتین کے لیے یہ 6 مہینے تو گزر گئے، 6 مہینے اور دے دیں. اگلے بجٹ میں ہم کوئی احساس خواتین بھی کے نام سے پروگرام شروع کر رہے ہیں. تو آئی تھنک میں نے آپ لوگوں کا کافی ٹائم لے لیا. تو یہ تھا اوور آل. بس ایک میسج یہ تھا کہ ڈونٹ بی ہوپ لیس. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. انسان کی زندگی ٹرن اراؤنڈ کرنے میں ٹائم لگتی ہے. 1 سال میں انسان جو ہے نا نیچے سے اوپر نہیں آتا. اٹ ٹک دیم 20 ایئرس 10 ایئرس 15 ایئرس. میں نے معیشت کو ایسا دیکھا ہے، اور ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں. میں 15 سال پہلے دبئی گیا تھا تو صحرا تھا. آج آپ دبئی دیکھو تو ایک دنیا کے ڈیولپ کنٹری جیسا بن چکا ہے. سنگاپور، میری فیملی سنگاپور سے ہے، تو وہ بتاتے ہیں 1970 میں سنگاپور میں لوگوں کے پاس آدھے کپڑے ہوتے تھے، وہ پورے کپڑے کی ان کے جسم ڈھانکنے کے لیے ہوتا. آج سنگاپور آپ دیکھیں 50 سالوں میں اٹ ہیز چینج. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیٹھ کے 1978 سے چائنا کی ٹرن اراؤنڈ کی بات بتائی. انڈیا جو ہے 1990 سے آنورڈ پک اپ کیا، اور مین پک اپ تو اس نے 15 سالوں میں کیا. تو آپ کا ملک بھی جو ہے نا، اگر لوگ ایماندار آ جائیں، نیت صحیح ہو جائے، عوام بھی جو ہے احساس کر لے، ٹیکس میں کوپریشن کر لے اور چیزوں میں، تو یہ سالوں کی گیم ہے، سالوں کی. اور کے پی حکومت کی اگزامپل دے دوں کہ جب ہم آئے تھے تو کے پی حکومت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فائنینشلی بینکرپٹ ہوئی بھی ہے، کنسٹرینز ہیں، تنخواہوں کے پیسے نہیں. آج یہ ٹائم ہے کہ 1 تاریخ کو پورے صوبے کی تنخواہ جاتی ہے. صوبہ مالی حالات میں اس وقت 77 سال کی سب سے بہترین اسپاٹ پہ ہے، اور ہمارا 45 ارب کا آئی ایم ایف نے سرپلس ٹارگیٹ. یہ وہ صوبہ ہے کہ پورے سال میں 45 ارب نہیں بنا سکتا، مائنس میں ہوتا تھا. ہم نے پچھلے 3 مہینے میں 103 ارب کا سرپلس کیا، اور سب کو ہم نے وہ صرف ڈسپلن کیا، ٹیکس موبلائزیشن، ریونیو موبلائزیشن، اور جو ہے اپنے ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن کی. تھوڑی سی ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا تو ہم نے 8 مہینے میں یہاں پہ فائنینشیل پوزیشن دے آئی. اب یہ پیسے جو ہے آپ لوگوں پہ خرچ ہوں گے الگ الگ طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ڈونٹ بی ہوپ لیس. پاکستان بھی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے، اور یہ میٹر آف ٹائم ہے. ہمیں آل وی نیڈ از کہ مینڈیٹڈ حکومت ہو، لوگوں کے لیے کام کرنے والی حکومت ہو. پاکستان کی طرف انورڈ ہم زیادہ دیکھیں، پاکستان کی طرف ہم وسائل لانے کی کوشش کریں. ایوری تھنگ از پاسبل، اور ہم بہت جلدی جو ہے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت